آپ لاہور بار جو ہے اپنی پرامن ریلی لے کے آئیں گے اور یہاں پہ آ کے مشترکہ اجلاس کریں گے. ہمارا استقبال ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن باہر کرے گی. اس کے بعد یہ اجلاس ہوگا. یہ پرامن ریلی تھی. پرامن ریلی کے اندر چیف صاحب کو مزے لینے کی عادت پڑ گئی ہے. انہوں نے انتظامیہ کو مجبور کیا، جس کے ساتھ ہمارے ایس او پی طے ہو چکے تھے کہ ہم نے یہاں پہ پرامن طریقے سے آنا ہے. انہوں نے ہمیں کہا آپ آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر جس بندے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وکلا کی عزت نہیں آتی تو اپنی عزت تو آپ کی ہے نہیں، انہوں نے انتظامیہ کو مجبور کیا کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جائے. انتظامیہ نے اپنی نوکری بچاتے ہوئے آئی جی نے اور ڈی آئی جی نے بار بار اس کو بلا کے اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے اگر یہ نہ کیا تو میں آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ کی نوکری خراب کر دوں گا. ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کے اوپر گندا پانی، کیمیکل زیادہ پانی ڈالا جائے، ان کے اوپر جو ایکسپائرڈ شیل ہیں وہ مارے جائیں اور لاٹھی چارج کیا جائے. مجھے سکون ملنا ہے. ان کی آگے جو ضد اور انا ہے چیف صاحب کی، اس کو پرسکون دینے کے لیے، انہیں اپنی تسکین دینے کے لیے نہتے وکلا کے اوپر ظلم کیا اور بہت سارے میرے بھائیوں کو لاٹھی چارج کرایا گیا، واٹر کینن استعمال کی گئی اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس کی بنا پہ بہت سارے میرے دوست بھائی زخمی ہو گئے، جس میں ہمارے بڑے بھائی ہمارے لیڈر احسن بون صاحب کی حالت تشویشناک ہو گئی. مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے بچے اگر مار کھا رہے ہیں تو میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ ان کی خوبی ہے اور ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے میدان میں رہ کے جنگ لڑنی ہے، میدان میں رہ کے جنگ لڑنی ہے. اگر آپ میدان سے بھاگ گئے تو آپ کو کبھی کوئی وکیل معاف نہیں کرے گا. میں نے ایز اے وائس چیئرمین جب 27 جنوری کو اپنے الیکشن کے بعد اپنا چارج سنبھالا، مجھے یہ تحریک ورثے میں ملی. میں نے اس تحریک کو جو چلتی آ رہی تھی دسمبر سے، میں نے اس کو کیری آن کروایا. میرے پنجاب بار کے جتنے ممبران ہیں انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پروفیشنل وکیل کا میٹر ہے، یہ کسی بھی ایسے وکیل کا میٹر نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ ہم گروپ بندی میں شکار ہو گئے ہیں. یہ کسی گروپ کا نہیں میٹر، یہ آپ لوگوں کا میٹر ہے، ینگسٹر کا میٹر ہے. پروفیشنل وکیل جو اس وقت پروفیشن کے اندر پریشان ہے، اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے ماڈل ٹون نوٹیفیکیشن بنایا گیا. ماڈل ٹون نوٹیفیکیشن بنانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اس کی ریزسٹنس کی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر 780 کے پرانے واقعات اٹھا کے نئی ایف آئی آریں دی گئیں جو نہیں بنتی. مگر قابل شرم بات آپ کے لیے یہ ہے، میں نے آپ کی بڑی عزت کی، اس عہدے کی بڑی عزت کی. انسان کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب کسی عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور مگر اس عہدے کا بیٹھنے کے بعد اگر وہ بے نقاب ہو جائے تو پھر مسٹر گھیبا کا نام سامنے آتا ہے. میں مسٹر گھیبے کو ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ میں اگر ذرا سے بھی ہے، آپ میں ذرا سے بھی شرم باقی ہے تو ابھی فوراً استعفیٰ دے دیں. آپ کا استعفیٰ ہم پورے پرامن طریقے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی اس کے لاسٹ میں کل جو واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ سے حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 6 بجے ہنگامی پریس کانفرنس کی، جس میں تمام ممبران بار کونسل، بار ایسوسی ایشنز اور جو ہائی کورٹ کی قیادت جو تھی ہماری قادر بخش وہاں پہ موجود رہے. سردار علی گیلن، فلک ناز گل صاحبہ، بٹ صاحب کسی جگہ پہ اٹک میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ وکیلوں کے میٹر میں ان کو بیل کروانے کے لیے، مگر انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. انہوں نے ہمارا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے لاٹھیاں بھی کھائیں قادر بخش نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ. ہمارا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد جب پریس کانفرنس میں ہم نے ان سے ڈیمانڈز کی کہ ہمارے وکیل 7 سے 8 کے درمیان واپس آنے چاہیے. جو منیر بھٹی صاحب نے واقعہ بیان کیا اس میں میں واقعے کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بھی کہا اپنے بڑوں سے کہ ہم بھی استعفے دے رہے ہیں. ہم اگر اس سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے وکیلوں کو نہیں بچا سکتے تو آج جو واقعہ ہوا ہے یہ تو ہمارے سامنے واقعہ ہوا ہے، اس میں تو ہمیں مار پڑی ہے. آج اگر 780 لگتی ہے تو پھر یہاں پہ کوئی ہمارا دھارا نہیں چلے گا. ہم اپنے اداروں سے استعفے دیتے ہیں. اعظم صاحب سے بھی استعفیٰ مانگا گیا. بون صاحب نے کہا کہ آپ بھی استعفیٰ دے دیں. بون صاحب نے کہا آپ بھی استعفیٰ دے دیں. مگر اس موقع پہ اوپر اگر گورنمنٹ نے 780 نہیں لگائی، چیف کی مخالفت دیتے ہوئے بھی ہم گورنمنٹ کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. گورنمنٹ اپنا رول پلے نہیں کر رہی، گورنمنٹ اس کی ملازمت کر رہی ہے چیف جسٹس کی. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں
میں ابھی بھی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، اور جو آئی جی ہے وہ آپ کے ماتحت ہے، وہ چیف جسٹس بلا کے اس کو ڈائریکشن دیتا ہے، آپ اس کی اپنی انٹرفیئرنس کرواتی ہیں اپنی مینجمنٹ کے اندر، اپنے ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن میں فیل ہو رہی ہیں۔ میں اس کے بعد جب رات 12 بجے تک ہم اپنے دوستوں کو چڑھوانے کے لیے، میں اور قادر بخش اور احمد یار چاولی وہاں پہ بیٹھے رہے، اور جب ان لوگوں نے ہمارے تمام مطالبات جو جینون تھے مانتے ہوئے ہمارے وکلا کو، ہم نے کہا ہم نے اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کسی قسم کا ایسا بیان نہیں دیں گے کہ ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ بیان دیں، میں نے کہا ہم وہاں پہ تھے، ہم پرامن تھے، ہماری ریلی پرامن تھی، آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے ہمیں حراست میں لیا، ہمارے پہ لاٹھی چارج کیا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ لکھیں کہ آپ نے ہمارے پر واٹر کینن استعمال کیا ہے، آپ نے کیمیکل واٹر ہمارے پر اپلائی کیا ہے، ہمارے ریشز آئے ہوئے ہیں، ہماری جلد پہ مجھے ڈنڈے لگے ہوئے ہیں، مگر ہم نے اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم پرامن طریقے سے، سارے میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں جو زیر حراست تھے، الحمدللہ رات 12 بجے کے بعد ہم وہاں پہ ریلیز کر کے، جو ہمارا ہاؤس کا اجلاس تھا وہاں پہ ہم نے رات 12:25 پہ اس لکشمی چوک میں اجلاس کیا۔ وہاں پہ اجلاس کرتے ہوئے منیر بھٹی صاحب کی کیبنٹ بھی وہاں پہ، دونوں سیکٹری بھی آگے، منیر بھٹی صاحب نے اور ہم نے سب نے وہ اجلاس وہاں پہ کیا، اور اس اجلاس کو جو صبح کا چلتا تھا ہم نے رات 12:25 پہ جن کیا۔ ہمارا لانگسٹ اجلاس تھا وہ۔ اس اجلاس کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جن کے بغیر ہمارا اجلاس کبھی بھی نہیں ختم نہیں ہوا جب تک ہم خود نہ جن کریں۔ الحمدللہ قادر بخش نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، ہمارے لیڈران نے بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری تحریک ختم ہو گئی ہے، ہماری تحریک کے اندر نیا جذبہ، نیا جوش ولولہ آیا ہے۔ ہم اپنی سکن کو سیف نہیں کریں گے۔ ہم چیف جسٹس کو آج بھی بتاتے ہیں کہ تم نے اپنا بیٹا جو باہر بھیجا ہوا ہے انگلینڈ کے لیے پڑھنے کے لیے، یا پریکٹس کروا رہے ہیں، وہ پاکستان میں کبھی بھی پریکٹس نہیں کر پائے گا۔ آپ کی پلاننگ ہی یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو باہر بھیج دوں۔ آپ اس ملک کے اندر ایک چور دروازے کے ساتھ ہمیں وکلا تحریک کو استعمال کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ آپ کی پیداوار وکلا تحریک کے اندر سے آپ نے مطلب لیا اور ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے آپ جج بنے ہیں، آپ ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے جج بنے ہیں۔ آپ میرٹ پہ پورا نہیں اترتے، آپ کو میرٹ کا کچھ نہیں پتا، آپ کو قانون کا بھی کچھ نہیں پتا۔ میں ابھی بھی اس چیز کے آگے بڑا ضروری بات سمجھتا ہوں۔ یہاں پہ بات کی گئی کہ امیر بھٹی نے جب ہمارے خلاف یہ تحریک شروع کروائی تو میں نے امیر بھٹی صاحب کو یہ کہہ دیا کہ آپ کی کبھی بھی کوئی فیئرویل نہیں ہونے دوں گا۔ میں پورے پنجاب میں نے نوٹیفیکیشن کیا کہ کسی قسم کی جس نے فیئرویل کی میں اس کا لائسنس معطل کروں گا، اس کی سیٹ کو سیز کر دوں گا۔ الحمدللہ۔ اور جو ایک تختی کی بات ہو رہی تھی، ہم نے اس کی پنجاب بار میں تختی کے اوپر کالک ملی ہوئی ہے، اس نام کو ہم نے کالی ٹیپ سے بند کیا ہوا ہے، کبھی اس کا نام ہم دیکھنے نہیں دیں گے وکلا کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو ڈیمانڈز ہیں، چیف جسٹس جو سی جے پی صاحب ہیں، ہم نے ان سے بڑی دفعہ ریکویسٹ کی ہے، اگر ریفرنس موجود ہے تو نیا ریفرنس بھی، یہ جتنی بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ جو انتظامیہ کو استعمال کرنا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا بھی ابھی ایک ریفرنس ہے۔ آپ فی الفور اس کی جوڈیشل اختیارات کو سیز کریں، اور یہ سیز کرنے کے بعد آج ہی آرڈر فرمائیں کہ یہ بندے کو ہم سیز کر رہے ہیں، اس کے اختیارات کو سلب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اختیارات بلوے کی طرف لے کے جا رہا ہے ملک کو۔ اس ملک کے اندر جو جلاؤ گراؤ کی پالیسی جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں، یہ بندہ اکیلا اس کو ہوا دے رہا ہے۔ اس کی ہوا کے ساتھ اس ملک کے اندر بدامنی پھیل رہی ہے۔ اس بدامنی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سیز کیا جائے، اس کے عہدے کو برخاست کیا جائے فور دا ٹائم بینگ، اس کی جگہ پہ پیونے جج کو، کسی اور جج کو لگایا جائے چیف جسٹس ایڈمنسٹریشن پاور دیتے ہوئے۔ میرا مطالبہ آگے جو آپ نے ایک اور بات، یہ جو آج ہمارے خلاف اس نے 780 کے FIR درج کی ہیں، ہم اس کے خلاف اپلیکیشن دے رہے ہیں، چیف جسٹس ملک شہزاد گھیبے کے خلاف اپلیکیشن دے رہے ہیں پولیس اسٹیشن انارکلی میں کہ اس کی اما پہ پولیس نے 50 وکیلوں کو گرفتار کیا اور 25 وکیلوں کو زخمی کیا۔ ہمارے پاس MLC ہیں، ہم اس کے اوپر FIR کی اپلیکیشن دیں گے، اس پہ 780 لگنی چاہیے، اس پہ 780 لگنی چاہیے۔ اس پہ 780 لگے گی تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہ بھی دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہتے وکیلوں کے اوپر 780 لگا دیں۔ رات کو اگر گورنمنٹ نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ ان سے ناراض ہے،
इंतजामिया पूरी परेशान है कि आज हमें इसने बुलाना है। अब मैंने कहा कि आपको कोई बुलाए तो हम पूरा क्या पूरा इजलास लेके वहाँ पे पहुँचेंगे, इसको आज बताएंगे कि तुमने अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे इसको। मैं लाया अमल ये है कि मैं एक बात करना चाहता हूँ, आज आप सबके सामने आप सारे यकजा हैं, हमारी यूनिटी के में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर आज मैं अपने तमाम लीडरान से कहता हूँ, मैं हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइन ड्रा कर लें, एक लाइन ड्रा कर लें कि आपने वकीलों के साथ खड़ा होना है या जजों के साथ खड़ा होना है। गद्दार है। मैं इस बात को आगे लेके चलना चाहता हूँ। आज कल ड्रॉ द लाइन। एक बात बड़ी अहम है भाईजान, कल की कादर बख्श साहब ने एक जगह में बैठ के, मैं अपने भाइयों में इख्तिलाफ की बात कभी नहीं करता, मगर कादर बख्श ने कहा कि आज फुल डे स्ट्राइक होगी, नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद किसी और जगह से नया नोटिफिकेशन आना कि अर्जेंट के बाद स्ट्राइक होगी, वो बड़ी ज्यादती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइंदा के बाद हमारी ज्वाइंट एक्शन मीटिंग में जो चीज डिसाइड हो जाए उसके बाद सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए। और हमारी जो डिमांड्स वही हैं, फौरन 780A के जो वकील मेरे अंदर हैं उनको फिल फौर रहा किया जाए। दूसरे नंबर पे मॉडल टाउन नोटिफिकेशन है, इसको फौरन वापस किया जाए। अगर मॉडल टाउन नोटिफिकेशन वापस लेने का इख्तियार चीफ के पास नहीं है, चीफ के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर के तहत जो 11 कोर्ट्स मॉडल टाउन में बैठी हैं उनको एक जुम्बश कलम के साथ ये वापस सेशन कोर्ट में ला सकता है। ये फौरन उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर के साथ इसको वहां पे लेके आए और अपनी जिद और अना को प्लीज छोड़ दे। ये जिद और अना जंग जीतने के बराबर नहीं है। हम वकला की जायज डिमांड्स हैं, इसको पूरा किया जाए। और कल का लाए अमल मैं कोशिश सोच रहा हूँ, मजीद जो लाए अमल है ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कल फैसला करना चाहिए, कल जल्दी बुलाई जाए, उसमें सारे मेंबरान को बुला के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ फैसला किया जाए कि आगे हमने मजीद क्या सख्ती करनी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे।